الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. حضور تاجدار رسالت ماہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکتیں اور فضیلتیں. چنانچہ ایک روایت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اللہ عز و جل اس پر رحمت نازل فرماتا ہے. اب یہ بندے کی مرضی ہے کہ وہ کم پڑھے یا زیادہ. جب تک درود پڑھیں گے اللہ کا فضل اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر برستی رہیں گی. کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا جائے. آپ کوئی کام کاج کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ کوئی دوست دکانداری کرتے ہیں تو اپنی دکانداری بھی کرتے رہے ساتھ ساتھ درود پاک بھی پڑھتے رہے. کوئی گاہک آتا ہے سودا صرف لینے کے لیے, اس کو سودا صرف دے ساتھ ساتھ درود پاک بھی پڑھتے رہے. مثال کے طور پہ کوئی بھائی برگروں کا کام کرتا ہے, وہ برگر بھی بناتا ہے, وہ انڈا ڈالے تو درود پاک پڑھے, وہ بریڈ کو بند کرے تو درود پاک پڑھے, کوئی سبزی کسی کو پکڑانے لگتا ہے تولنے لگتا ہے درود پاک پڑھے. تو درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو ثواب تو ملے گا, اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ عز و جل آپ کے رزق میں برکتیں نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. ہم بس کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب کتنے اچھے پیارے انداز میں کرتا ہے. اے ایمان والو اذا ناجیتم الرسول, تم میں سے اگر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آہستہ گفتگو کرنا چاہے, سرگوشی کرنا چاہے, الگ سے گفتگو کرنا چاہے, فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً, تو تھوڑا صدقہ دے دیا ہے. اس کی تفسیر میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو اہل ثروت لوگ ہوتے ہیں, جو امیر لوگ ہوتے ہیں, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے. تو جو غریب تھے, فقراء تھے, وہ نہ تھوڑے پیچھے رہ جاتے. تو ارشاد فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس یہ ملاقات کے لیے کوئی الگ سے ٹائم لینا چاہے تو ان سے تھوڑا صدقہ دے دیا کرے تاکہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے تھوڑا مال بھی جمع ہو جائے. تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, یہ وہ واحد شخصیت ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک درہم یا دینار یہ صدقہ دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 10 مسئلے پوچھے. جب آپ نے مسئلے پوچھ لیے, آپ فارغ ہوئے, تو اس آیت کا حکم جو تھا یہ منسوخ ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی رسول ہے جو اس آیت پر عمل کرنے والے صحابی ہیں.
اس کے علاوہ اس آیت پر عمل کرنے کا کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ موقع نہیں ملا تھا۔ مولا علی شیر خدا یہ اللہ پاک کے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ مولا علی شیر خدا قیامت تک کے سیدوں کے والد ہیں۔ حضرت علی مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو زیادہ چاہنے والے ہیں۔ مولا علی شیر خدا ظاہر و باطن کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے مبلغ ہیں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اعتماد کے ساتھ درست فیصلے کرنے والے ہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ متقیوں کے پیشوا ہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کسی سے وعدہ کرتے تھے تو وعدہ پورا فرمانے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دین کے دشمنوں سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان والوں کے سردار اور بہت زیادہ سخاوت فرمانے والے تھے۔ آج 13 رجب المرجب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم ولادت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ 13 رجب جمعہ المبارک کا دن تھا جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ بڑے بجاہت والے تھے۔ آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری کی مثال آج تک کوئی قائم نہیں کر سکا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا کیا کہ آپ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ ایسے متقی، ایسے پرہیزگار تھے کہ بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار آپ کی عبادت پر رشک کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آپ اپنی آنکھیں نہیں کھولتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھائی عطا کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، تو آپ آنکھیں نہیں کھولتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کے اندر ڈال دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک آپ کے منہ میں ڈالی، آپ نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا چہرہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا وہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ تو دیکھیں کتنا خوش قسمت وہ بندہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نکلنے والا غلاب دہن تھوک مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا حصہ بنتی ہے۔ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ظاہری آنکھوں سے تو نہیں دیکھا۔ آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے ادب کے ساتھ ہمارے سر جھکے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے، ہم درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اتنی محبت ہے کہ اتنی محبت ہمیں ہمارے والدین سے بھی نہیں ہے، اتنی محبت ہم اپنی جان سے بھی نہیں کرتے جتنی محبت ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے ظاہری آنکھوں سے، ہم نے غیب سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو جس نے دیکھا نہیں ہے وہ اتنی محبت کرتا ہے، تو جس نے پہلی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ڈالی ہو اور جس کے جسم میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن گیا ہو، اس
اس شخصیت کے پیار محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم یہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد کے نام کے اوپر آپ کا نام حیدر رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نانا جان تھے ان کا نام حیدر تھا، تو آپ کی والدہ نے اپنے والد کے نام کے اوپر آپ کا نام حیدر رکھا اور آپ کے والد نے آپ کا نام علی رکھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کہہ کے لقب سے نوازا۔ یہ لقب آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا تھا۔ اسد اللہ شیر خدا آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مرتضی بھی آپ کا لقب ہے۔ مرتضی کہتے ہیں چنا ہوا، سلیکٹڈ پرسن، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص منظور نظر تھے۔ آپ کا ایک لقب تھا کرار۔ کرار کہتے ہیں جو کفار پہ پلک پلک کے وار کرتا۔ حیدر کرار وہ شیر جو کافروں پہ پلک پلک کے وار کرتا ہو، وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب تھا۔ شیر خدا، مشکل کشا، اس کے علاوہ بہت سارے القابات جو ہے وہ امت مسلمہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، چچا زاد بھائی تھے، خلیفہ چہارم چوتھے خلیفہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جانشین رسول ہیں، زوج بطول ہیں۔ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے آپ شہنشاہ ابرار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ارجمند ہیں۔ جب عام الفیل کا واقعہ ہوا، عام الفیل کا پتہ ہے جب وہ ہاتھی والوں کا معاملہ ہوا کہ وہ ابرہہ بادشاہ یہ خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ ڈالنے کی نیت سے آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے۔ وہ پرندے اپنی چونچ میں اور اپنے پنجوں میں کنکر اٹھا کے لاتے تھے۔ جب وہ کنکر پھینکتے جس کافر کو لگتا وہ سر کو پھاڑ کے اس کے جسم کے نیچے سے پتھر نکل آتا تھا۔ تو وہ سارے کا سارا جو ابرہہ بادشاہ کا لشکر تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ پوری سورت فیل ہے، علام تعالیٰ کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ تو عام الفیل کے 30 سال بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 30 سال کی 30 ایئر تھی، تو رجب المرجب بروز جمعہ المبارک حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 10 سال کی عمر میں دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ بعض علماء نے، بعض مفسرین نے، محدثین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد جو سب سے پہلے دین اسلام میں داخل ہوئے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ بعض کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو اس کی وہ وضاحت اس طرح کرتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے جو دین اسلام قبول کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ جو بچوں میں سب سے پہلے دین اسلام میں داخل ہوئے وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور ان کو توحید کا پیغام دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، 10 سال کی عمر، کتنی عمر ہوتی ہے؟ آپ کھڑے ہو گئے،
آپ کی ٹانگیں ذرا کمزور تھیں. یہ بچپن کی بات کر رہے ہیں, روحانیت کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ذرا جسمانی کیفیت کی بات کر رہا ہوں. تم ابھی چھوٹے تھے, ٹانگیں بھی کمزور تھی, کھڑے ہو گئے, عرض کرنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں چھوٹا ہوں, میری ٹانگیں کمزور ہیں, میرے جسم میں ابھی اتنی طاقت نہیں ہے, لیکن آپ جو کہیں گے میں ہر میدان میں آپ کے ساتھ. آپ نے کلمہ پڑھا, دعوت اسلام کے دین اسلام میں داخل ہو گئے. شروع سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پرورش میں رہے. تو بچپن سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش میں رہا ہوں, وہ کیسا بہادر, کیسا عالم, کیسا مفتی, وہ کتنا بڑا محدث اور مفسر ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے بڑا مفسر قرآن, اس کا نام مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے. آپ سے بڑا کوئی مفسر ہے ہی نہیں. ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بہت بڑے مفسر ہیں, بہت دقیق مسائل کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اگر کسی مفسر قرآن کا نام آتا ہے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اس کے علاوہ آپ کے قریب کوئی ایسا مفسر نہیں ہے. وہ بڑے بڑے مفسرین تھے, صحابہ کرام علم کے سمندر تھے, بحر بے قرار تھے, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینہ العلم, میں علم کا شہر ہوں, وعلی بابها, علی اس کا دروازہ ہے. ایک بڑی لطف کی بات بتاؤں, یہ جو عالم دین بنتے ہیں نا, درس نظامی کورس کرتے ہیں, مفتی بنتے ہیں, تو سب سے پہلے جو بہت اہم علم ان کے لیے ہوتا ہے وہ صرف اور نحو کا ہوتا ہے, گرامر جس کو ہم کہتے ہیں. جس بندے کو گرامر نہیں آتا ہے وہ بندہ کوئی جملہ نہیں بنا سکتا ہے نا. ہمارا ساری امتیاز صاحب میں موجود ہے. تو دیکھیں جب کوئی سینٹینس بنانا ہوتا ہے, جملہ بنانا ہوتا ہے, مثال کے طور پہ انگلش کے آپ نے جملہ بنا رہے ہیں, تو آپ کو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس آنا چاہیے, فیوچر ٹینس آنا چاہیے, پاسٹ ٹینس آنے چاہیے, کنٹینیوس, جتنے بھی ٹینسز ہیں گرامر آپ کو آئے گی تو آپ درست جملہ بنائیں گے. یہ صرف و نحو کا علم ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو صرف و نحو کے بانی ہیں. جو صرف و نحو کا علم ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب کیا ہوا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ علم جس کو پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا, وہ علم جس کو پڑھے بغیر کوئی عالم ہی نہیں بن سکتا, وہ علم حضرت علی کے علوم میں سے ایک علم ہے. جس علم کے پڑھنے سے عالم عالم بنتا ہے, اس علم کے لکھنے والے کے علم کا کیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو, آپ یہ جو قانون ہوتا ہے نا, قانون میں ان کے مسائل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا نام ہے. عدالت میں جو قانون کا علم ہے جس کو ہم لا کہتے ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ مجھ پہ وہ دن نہ لائے کہ جب کوئی بڑا اہم مسئلہ درپیش ہو اور علی میرے پاس موجود نہ ہو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترانہ کرتے ہیں کہ آپ میرے پاس موجود نہ ہو اور میرے پاس کوئی بڑا مسئلہ آ جائے, یہ تو میرے اوپر بہت ہی سخت دن ہوگا. تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم, عالم بہت بڑے, مفتی بہت بڑے, جو بڑوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے تھے, مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پلک جھپکنے سے پہلے مسئلہ حل کر دیتے تھے. اور شجاعت مدہ کیسی ہے, کیسے بہادر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے. جب یہ غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا تو غزوہ تبوک یہ ایک قلعہ تھا, اس قلعہ کو قلعہ قموس کہتے ہیں. وہ عام طور پہ لوگ وہ قلعہ کو بھی خیبر کا قلعہ کہتے ہیں, اس کا نام قموس تھا. قلعہ قموس فتح نہیں ہو رہا تھا, کافی دن ہو گئے. تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کل میں اسلام کا پرچم اس بندے کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ بڑی بےتابی صحابہ کرام نے ہر بندے کی یہی خواہش تھی، کاش یہ پرچم مجھے نصیب ہو دے۔ جب اگلا دن آیا، فجر کی نماز پڑھی گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے؟ ایک روایت کے مطابق اس وقت آپ چکی میں آٹا پیس رہے تھے۔ تو یہ لوگ دیکھیں اتنی اتنی شانوں والے تھے اور کتنی محنت مزدوریاں بھی یہ کرتے تھے۔ شان دیکھیں کیسی ہے، اور اپنے ہاتھ سے اپنے سارے کام کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں اشوب تھا، آنکھوں میں تھوڑی تکلیف تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آپ کی آنکھوں پہ لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ایسی ہو گئی کہ جیسے کبھی تکلیف تھی ہی نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں علم دیا گیا۔ یہ مفسرین محدثین نے لکھا ہوا ہے کہ جو قاموس کا کڑا تھا، اس کا جو گیٹ تھا نا، وہ کباڑ لگے ہوتے اس کو بند کرنے کے لیے دروازوں کو، تو لوہے کا کباڑ جو تھا آپ نے اپنے ایک ہاتھ سے اٹھاڑا اور کڑے کے اندر داخل ہو گئے۔ جو ڈال ہوتی ہے نا تیروں کو روکنے کے لیے، اس کباڑ کو آپ نے اپنی ڈال بنایا۔ وہ کباڑ جو آپ نے اپنے ایک ہاتھ سے اٹھایا، پتہ ہے جنگ کے بعد 40 صحابہ نے مل کے اس کو اٹھایا۔ مطلب 40 صحابہ جس کو بعد میں اٹھاتے ہیں، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہاتھ سے اٹھانا اور اس کو ڈال کے طور پر استعمال کیا۔ ادھر سے مرہم آیا۔ یہ رجزیہ شعر جو ہے یہ 9th 10th کی کلاسز میں ہوتے تھے، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں آپ کو اسلام یاد کی، سورہ انفال، توبہ وغیرہ سورہ وہ بھی بک سے نکال دی گئی ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ جب وہ سامنے ہے تو آگے اس قلعے کا جو بڑا کمانڈر تھا، اس کا نام مرہم تھا، وہ کبھی کسی سے نہیں آ رہا تھا۔ وہ بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ آیا اور کہنے لگا میرا نام میری نام ماں نے مرہم رکھا ہے۔ اپنی خوبیاں بیان کرنے لگا، اپنی خصوصیات بیان کرنے لگا۔ آگے آیا تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ نے اپنی تلوار ہوا کے اندر لہرائی اور فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اس کافر نے وار کیا، آپ نے اس کو روکا، پھر آپ نے ایسا وار کیا کہ اس کے جسم پہ 2 ٹکڑے کر کے رکھے۔ تو ایسی شجاعت اور بہادری ہمارے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کا چہرہ ایسا روشن تھا کہ جیسا 14ویں کا چاند چمکتا ہو۔ آپ کا قد درمیانہ تھا، نہ چھوٹا تھا نہ زیادہ بڑا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اتنے خوبصورت تھے، علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی گردن چاندی کی سراہی کی طرح تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دونوں کندھوں کے درمیان یہ جو کافی آپ کا فاصلہ تھا، مطلب آپ چوڑے جسم والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے کندھوں کا اور ہاتھوں کی ہڈیاں مضبوط تھی، وزنی تھی، باری تھی، مگر جس کافر کو بھی ایک دفعہ پڑ جاتی تھی وہ دوسری طرح اٹھنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ اور غزوہ بدر میں دیکھیں، غزوہ احد میں دیکھیں، غزوہ خندق میں دیکھیں، جہاں میں بھی دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری اپنا علم خود بلند کرتے ہمیں نظر آتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اللہ تعالیٰ عز و جل آپ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، آپ ٹوٹ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے۔ دیکھیں جو بندہ کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں یار یہ نا اس کو اس بندے سے بڑا پیار ہے، تو دوست ہوگا تو بندے کو پتا چلے گا یہ میرے دوست کا دشمن ہے تو وہ ذرا اس کے پاس بھی نہیں جاتا کہ بھئی یہ نا یاد کہ مجھے رکھ کر کہا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ فرمائی تو جو کفار تھے انہوں نے گھر کا درگاہ کیا ہوا تھا، گھیرا ہوا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
سورہ یاسین کی آیات پڑھتے ہوئے ان کے سروں پر مٹی ڈال کے جاتے ہیں، ان کفار کو پتہ نہیں لگتا وہ جس چارپائی سے آپ اٹھ کے آئے تھے، پتہ اس چارپائی پہ کون لیٹا تھا؟ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ۔ کسی نے بعد میں پوچھا کہ اے علی کیا اس رات میں نیند آئی تھی کہ جس رات میں پتہ تھا کہ کفار نے لرگا کیا ہوا ہے، چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، تو کیا اس رات کی کیا کیفیت تھی؟ فرمایا جتنی سکون کی نیند مجھے اس رات آئی اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی بھی نہیں ہے۔ مسئلہ کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اے علی میں مدینہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں تو میرے پاس لوگوں کی کچھ امانتیں ہیں، آپ بعد میں لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائیے گا۔ تو آپ کہتے ہیں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا تھا کہ علی لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے آنا، تو مجھے 100% یقین تھا کہ میں اس رات مان نہیں سکتا، مجھے لوگوں کی امانتیں دینی ہے اور پھر مدینہ پاک کی طرف ہجرت کر کے جانا ہے۔ تو اتنا یقین اتنی محبت تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے بھی زیادہ پیار ہے کہ شدید گرمی ہو، بندے کو خوب پیاس لگی ہو، بندے کا دل کرے میں پانی پیوں، اس کا گلا خشک ہو، فرماتے ہیں مجھے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیارا ہے کہ اتنا پیارا کسی کو بھی سخت گرمی کے موسم میں پانی بھی نہیں ہوگا جتنا مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک پیارا۔ آپ کی شان ہی بڑی ہے، ہم ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کرتے ہیں، یہ وہ شخصیت ہے جن سے اللہ کی محبت فرماتا ہے، جن سے ہمارے نبی جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرتے ہیں، یہ وہ صحابی ہے جن سے سب صحابہ بھی محبت کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو پیار تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا۔ اپنے جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، حالانکہ اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے بارے میں ہاتھ مانگ چکے تھے، لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں نکاح کروا دیا گیا۔ جو یہ وہ خصوصیت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید قرب اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی بن جاتے ہیں، چچا زاد بھائی تو ویسے ہی ہیں، داماد بھی بن جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی آپ کو عطا فرماتے ہیں، اور وہ بیٹی جن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھے بیٹے کیسے عطا کیے کہ حسن اور حسین رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ۔ کیسی شان اس گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کی ہے، اس گھرانے سے محبت کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ لوگ تھے جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، مطلب عیسیٰ علیہ السلام سے محبت میں حد سے زیادہ بڑھ گئے، اور دوسرے وہ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت کرتے تھے، جس طرح یہودی ہیں جنہوں نے آپ کو شہید کرنے کی سازش بھی کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ تو فرمایا علی تمہاری مثال بھی ایسے، تمہارے دو طرح کے محبت کرنے والے لوگ ان کی آخرت بری ہوگی، ایک وہ جو حد سے زیادہ تمہیں محبت کرے، ایک تو وہ فرقہ پیدا ہو گیا جو نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خدا بنا دیتے ہیں، اور نعوذ باللہ خدا بنانے کے ساتھ ساتھ باقی صحابہ پر طعن و تشنیع شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا وہ بھی جہنمی ہے، اور فرمایا ایک وہ گروہ ہوگا جو تم سے نفرت کرے گا۔
وہ جنتی ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ جو اہل سنت والجماعت ہیں، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، حضرت علی مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم سب صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام اور حضرت علی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی آل پاک، آپ کی اولاد پاک سے ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا حسن بن علی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں، آپ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس عرب کے سردار یعنی حیدر کرار کو بلا کے لاؤ۔ اللہ اکبر۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے سردار تو آپ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ میں تو تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور علی عرب کا سردار ہے۔ اتنی محبت تھی، اتنی شان تھی آپ کی۔ جب امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حاضر ہوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انصار کو بلانے کے لیے بھیجا۔ جب انصار حاضر خدمت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انصار کے گروہ، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو اس کے بعد کبھی بھی راہ راست سے نہیں بھٹکو گے؟ تو انصار نے اس کی کیوں نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ علی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، یہ علی ہے، تم میری محبت کے ساتھ ساتھ اس سے بھی محبت رکھو، میری عزت کے ساتھ ان سے بھی محبت رکھو۔ پھر ارشاد فرمایا، جس بات کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں یہ جبریل امین علیہ السلام نے بذریعہ وحی مجھے بتائی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں علی سے محبت رکھو، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی محبت کرو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم ولادت ہے، ہم آپ کے ماننے والے ہیں، ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ختم پاک سالے ثواب آپ کو تحفے بھی بھیجتے ہیں، لیکن ہم حضرت علی کو تو مانتے ہیں، حضرت علی کی نہیں مانتے۔ یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ پتہ تیر لگ گیا جنگ میں، تیر نکلتا نہیں تھا، کسی نے کہا ایسے نہ نکالو، جب یہ نماز پڑھنے لگے کہ پھر نکالنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے سجدے میں گئے، آپ کا تیر نکال لیا گیا، آپ کو پتہ نہیں چلا۔ مطلب اتنا محبت کے ساتھ آپ نماز پڑھتے، اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو نماز کبھی چھوڑے نا، اور جس کے نماز سے میدان کربلا میں عصر کے وقت سجدے میں اپنا سر کٹاتے ہیں، تو ہم ان کے ماننے والے ہیں، لیکن ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے۔ فجر کے وقت پتہ نہیں ہم کہاں پہ غائب ہوتے ہیں، عشاء میں کہاں پہ ہوتے ہیں، ظہر عصر مغرب میں کہاں پہ ہوتے ہیں۔ جتنے لوگ جمعہ والے دن آتے ہیں، دیکھیں خوش قسمت ہے جو آتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، لیکن کتنا بڑا محل ہے، کتنے کو لوگ آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ پتہ ہے آپ کی نماز قضا ہونے لگی، جس ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، سبحان اللہ، اتنی نماز سے آپ کی محبت تھی۔ تو ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، یہ فکر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر نہیں ہے کہ درباروں پہ بیٹھ کے بھنگ پی اور علی علی کے نعرے لگاؤ، یہ فکر علی نہیں ہے۔ خدا کا واسطہ ان لوگوں کو پہچانے اور ان لوگوں کے پاس مت جائے۔ یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں نے اتنے دن وہ کڑے پہنے ہوتے ہیں جناب، 10 15 20 انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، نمی لٹا رکھی ہیں جناب، اور درباروں پہ بیٹھ کے بھنگ اور چرس پیتے ہیں۔ ان لوگوں کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟
مطلب وہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن ہمارا اسلام تو یہ نہیں کہتا ہے، اور وہ بھنگ پی کے جا علی کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو کتنے بدبختی کی یہ بات ہے کہ جس بندے نے کبھی زندگی میں نماز ادا نہیں کی، اس بندے کا نام لے کے یہ بری بری حرکتیں کر رہے ہیں۔ وہ اتنے پاکیزہ اور ستھرے اخلاق کے مالک تھے۔ تو ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں صحیح فکر علی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جس طرح زندگی گزاری ہے، ہمیں اس وقت اس کو کبھی پڑھے نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کرامت کیا ہے؟ آپ گھوڑے کی رکاب میں ایک پاؤں رکھتے اور دوسرا پاؤں رکھنے سے پہلے پورا قرآن پڑھ دیا کرتے۔ یہ وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور آپ بتائیں ہر بندہ اپنے گریبان میں جا کے پورا سال ہو گیا، میں نے کتنی دفعہ قرآن بول کے دیکھے، پورے سال میں نے کتنی کو نمازیں قضا کی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دکھیاروں میں دکھ دور کرتے ہیں۔ کوئی بیمار ہوتا ہے اس کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں۔ آپ بتائیں ہمارے رشتے دار کتنے دن بیمار ہوتے ہیں، ہم نے ان سے ناراضگی کی ہوئی ہے، بدفوگی میں زیادہ جا کے اس کی تیمارداری نہیں کرتے ہیں، ہم اس کا پتہ ہی نہیں دیتے ہیں۔ یہ فکر علی تھوڑی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اتحاد رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین یہ ایسے ستھرے اور پاک ہیں کہ ان کی مثالیں اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے۔ اور آج کے نوجوان کو غسل کے مسائل نہیں آتے ہو گے، نوجوانوں کو کھڑا کرنا، ان سے پوچھے غسل کے فرض کتنے ہیں؟ بہت کم ایسے لوگ ہو گے جن کو غسل کے فرائض صحیح آتے ہو گے، استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے۔ ہمارے اکابر کتنے عظمت اور بلندیوں والے تھے، کتنے پاک ستھری تعلیمات انہوں نے ہمیں دی ہے، لیکن ہم کیا ہیں؟ تھے تو وہ آبا ہی تمہارے، تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا۔ کاش ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی تعلیمات کو سمجھنے والے بندے۔ یقین کرے فکر علی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح تعلیمات جو آپ نے ہمیں دی ہیں، جس پر آپ نے عمل کر کے دکھایا ہے، آج بھی ہم اس پر عمل کرنے والے بندے۔ پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ ہم گاڑ دیں، لیکن شجاعت کو چھوڑے، علم کو چھوڑے، عمل کو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنا دے، ہم 5 وقت کے نمازی بن جائیں، ہم تلاوت قرآن کرنے والے بن جائیں، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بن جائیں، کاش کہ ہم صحیح مسلمان بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔